سیدھا صاحب کا وہی طریقہ ہے جیسے باقی نماز کے سیدھے کرتے ہو. کہتے جی پتہ نہیں خواتین میں آپ کی مقبولیت کیوں ہے، اللہ کی طرف سے. میں نے تو نہیں کہا. خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، اللہ مغفرت کرے. غیر مسلم کا نام یہ سامنے کاغذ پر لکھ سکتے، پتہ نہیں کس پر لکھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ پر نعوذ باللہ اپنا نہیں لکھ سکتے ہو تو غیر مسلم کا کیسے لکھ سکتے ہو؟ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر دے. اللہ چاہیں گے تو خواب دیکھ لیں گے. اگر کسی نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرے. مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے. مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی. مرد مؤذن بنتا ہے، عورت مؤذن نہیں بنتی. مرد کے لیے اول صف افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے. مرد کے لیے یہ رکوع ہے، عورت کے لیے زمین سے لگ کے رکوع کرنے اور سجدے کرنے کا زیادہ ثواب ہے. میرا بھائی اپنی مرضی سے گھر سے غائب ہو گیا، اللہ ہدایت دے، دعا کریں واپس آ جائے. باپ دادے کی جائیداد فروخت کرنے پر جب پیسے آئیں آپ پر، سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی. شادی شدہ جوڑے کو بچے روکنے کے لیے کنڈم یا اور بالکل ناجائز ہے. بہرحال اگر آپ نے اپنے زیر ناف بالوں کی یا بغلوں کی چاہے استرے سے کریں چاہے دوائی سے کریں، سب جائز ہے. نماز کے سامنے سترہ رکھنے کا حکم ہے کہ کوئی چیز آگے رکھ دیں، اس سے ادھر کوئی بندہ گزر جائے تو گناہ نہیں ہوگا. ظہر کا دیوال جو ہے آج کل تقریباً 12:20 پہ ہو جاتا ہے. جو مقروض ہیں وہ استغفار زیادہ پڑھیں. میرے والد سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میری والدہ کو بلڈ پریشر کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے. مدینہ منورہ سے واپس آ کے عمرہ کرتے ہوئے ہم نے صفا مروہ جو ہے وہ الیکٹرک کرسی پہ کی ہے، ویسے ہی کھڑی تھی. کسی نے مطالبہ پیسوں کا نہیں کیا تو نہیں کیا، خیرات کر دینا. اگر عمرہ کرتے ہوئے طواف شروع کیا 20-30 قدم تک وہ بغل کندھا ننگا نہیں کیا، بعد میں کیا، کوئی بات نہیں. اگر احرام کی حالت میں کسی دوسرے نے عطر چھڑک دیا تو فوراً اس کو دھو ڈالیں. میرا بھائی بھی اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. صدقہ خیرات مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے، چاہے وہ، اس لیے حکم ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکو نہیں. اگر 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی زیادہ خیال رکھتی ہے تو اس کو زیادہ خرچہ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو برابر خرچ دیا کریں. بعض لوگ مدینہ منورہ اور طائف کے عمرے کو بڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ میقات ہیں. مسجد عائشہ یا جعرانہ میقات نہیں ہیں. پتہ نہیں لفظ بچے پر اراس اداس، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے. میری والدہ کی عمر 65 سال ہے، منگل کے دن عمرہ کیا، واجب طواف نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں. میں انڈیا سے آیا،
تو پہلا جب طواف کیا تو میں نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا، بہرحال نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں۔ حرم میں یا کسی بھی جگہ نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ میرے والد محمد صلاح، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے، رشوت نہ دیں تو جائز کام بھی نہیں ہوتا، تو آپ مجبور ہیں، لینے والے پر لعنت ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ درود جو بھی بزرگوں نے لکھے ہیں کسی کو پڑھا کے، میں نے نہیں پڑھا تو اس لیے نہیں بتایا۔ ماں اور بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان کو، لیکن قانون اگر مجبور کرے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی کو حق ہے شادی کرنے کا۔ اگر پرندے اور چیونٹیوں کے لیے ہم دانہ ڈالیں اچھی بات ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ مردے کو غسل دینے کے بعد اس کو کنگھی پٹی نہیں کرنی، نہ کوئی سرمے ورمے لگانے ہیں۔ ہم نے طائف سے مکہ عمرہ کیا، سر پہ کٹ لگایا بالوں کو، پھر واپس طائف میں جا کر حلق، چاہے طائف میں جا کے حلق کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حلق حدود حرم میں کرانا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں نہیں کرایا، ٹک لگایا، دم پڑ گئی۔ میرا خاوند میری بات نہیں سنتا تو آپ اللہ سے اس کے لیے یا لطیف و یا ودود اسما پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں بظاہر تو عورت تھیں، لیکن ان کا نظام جو ہے وہ مردوں والا تھا، اس لیے ان کے بنا باپ کی اولاد ہوئی۔ تو مردوں کو اولاد ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کے ملک میں کوئی مرد ہے جس کو اولاد ہوئی ہو؟ تو پھر بیوی مریم میں اگر مردوں والی بات تھی تو اولاد کیسے ہو گئی؟ کیا جاہلوں والی بات ہے، جب قرآن ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے پھونک ماری۔ اور عورتیں اگر حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہیں تاکہ ان کے دن آرام سے گزر، جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سندل والی تسبیح کو ہاتھ لگائے، ہوتا کچھ نہیں، لیکن آئندہ نہ لگائیں کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے وقت طواف شروع حجر اسود کے بجائے حتیم سے کیا، وہ عمرہ نہیں ہوا، طواف ایک دفعہ دوبارہ دہرا دے۔ کعبہ شریف پر انگلی سے کسی کا نام لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ حبیب اللہ میں خلیف بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ دوست ہوتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔